اپنے ساتھیوں کو جو دین دیا تھا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد نہیں تھا؟ یہ اشکال نہیں بنتا ہے کہ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں صحابی فاسق تھا، فلاں صحابی یہ تھا، فلاں صحابی کے بارے میں یہ تھا، کیا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ آپ اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے اپنے دماغ کی جو غلاظت ہے اس کو ختم کر کے اس بات کو کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ جس جماعت کو خود اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہو اس کے گمراہ ہونے کا کہاں سے ثبوت مل جائے گا آپ کو؟ آج تم تاریخ کی کتابوں کو مانتے ہو، میرا عقیدہ یہ ہے کہ بات جب قرآن کی آ جائے تو پھر ہم حدیث کی بات بھی نہیں مانتے، حالانکہ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے کہ قرآن کے مقابل میں کوئی حدیث ایسی آ جائے جو قرآن کی آیت اور حدیث کی عبارت سے اس کا تعلق نہ مل۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ صحاباؤں کے بارے میں برا کہنے کا کوئی کسی کو حق نہیں ہے، اور جو صحابی رسول کو برا کہتا ہے اور ان کی بے ادبی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن جو فاسق و فاجر کو صحابی رسول کہتا ہو، یعنی جو صحاباؤں کا گستاخ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، اور جو صحاباؤں کا قاتل ہو، اس کو اگر صحابی کہتا ہے تو وہ بھی لعنت کا حقدار ہے، کیونکہ ظالم اور مظلوم ایک نہیں ہو سکتے، جس طرح کے پاکی اور ناپاکی ایک نہیں ہو سکتی، ایک نیام میں دو تلوار نہیں رہ سکتی۔ مفتی صاحب، مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جب ہمارے علماؤں نے تمام کتابیں بند کر دیں کہ صحاباؤں کے اوپر کوئی بات نہ کی جائے تو نہیں کی جانی چاہیے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ مگر ان باتوں کو ہوا کون دیتا ہے؟ عالم، مفتی، قاری، یہی لوگ تو ان کو ہوا دیتے ہیں۔ کوئی قاتل صحابہ کا عرس مناتا ہے، کوئی طلقہ کو صحابی بتاتا ہے، اور جس کو جو اہل بیت کا دشمن ثابت ہو چکا ہو اس کو بھی صحابی بتاتا ہے۔ تو ایسے میں اگر اس کے جواب میں مولا امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے، اہل بیت سے محبت رکھنے والے اگر اس کا جواب نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ کیونکہ پہلے ان کی زبانوں پر لگام لگاؤ جو اہل بیت کے دشمنوں کے شان میں قصیدے پڑھتے ہیں اور ان کو بہت بڑا صحابی رسول، کاتب وحی، نہ جانے کن کن القاب سے نوازتے ہیں، ان پر بھی تو لگام لگاؤ، کیونکہ جو صحابی رسول ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، وہ ہمارے لیے ادب کے لائق ہیں، ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ صحابی رسول سے کوئی نفرت، کوئی دشمنی، عداوت نہیں رکھتا، مگر ہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکایات کی ہیں، نصیحت کی ہیں، ان پر بھی تو ذرا غور و فکر کیجئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی، تو سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ جس نے گالی شروع کروائی، جس نے شب و ستم کیا مولا علی علیہ السلام پر، وہ تمہاری نظر میں کیسے صحابی ہے؟ اس کو کیسے حق پر کہو گے؟ یعنی کہ ایک طرف مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہیں جو کل ایمان ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر جو فرمایا، جب وہ اس پہلوان کے مقابلے میں جا رہے تھے جس کے نام سے بھی تمام لوگ گھبراتے تھے اور اس کا نام سنتے ہی گردنیں جھک جاتی تھیں، جب اس سے مقابلے کے لیے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا جا رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جا رہا کل ایمان، وہ جا رہا کل ایمان کل کفر سے لڑنے کے لیے۔ تو اس وقت جو ہے مد مقابل کون تھا؟ کون لشکر لے کر کے آیا تھا؟ اس پہلوان کو لے کر کون آیا تھا؟ ابو سفیان ہی لے کر آیا تھا نا، ابو سفیان معاویہ ہی لے کر آئے تھے نا اس پہلوان کو کرائے پر۔ اور اب تم کہو گے کہ صاحب اس وقت تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے۔ تو جب وہ ایمان لے آئے، یعنی فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد کے جرائم بھی ذرا ان کے گنواؤ نا، ان کے بعد ان کے کتنے جرائم ہیں؟ یعنی مولا امام علی علیہ السلام کے خلیفہ بنتے ہی کیوں
اس قاتل عثمان کا بدلہ لینے کے نام پر معاویہ نے جنگ شروع کی. اور کس کے خلاف جنگ شروع کی؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے خلاف جنگ شروع کی. کیوں؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، تو کیا تمہاری حیا، تمہاری شرم یہاں کہیں چلی جاتی ہے؟ جو مولا علی کے مقابلے میں آئے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں کہ جب مولا امام علی علیہ السلام کو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی حق پر ہے، اور علی جدھر مڑ جائے ادھر حق مڑ جاتا ہے، علی حق کے پیچھے نہیں بلکہ حق علی کے پیچھے مڑ جاتا ہے. اور جس نے علی سے جنگ کی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، تو کیا مولا امام علی علیہ السلام سے جنگ کرنے والا کیا نبی کا دشمن نہیں ہے؟ نبی کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرے تم نے کہا کہ جس نے صحاباؤں پر یعنی کہ کچھ تہمت لگائی، یعنی تمہاری نظر میں جو مجرم لوگ ہیں وہ بھی صحابی ہیں نا، تو جس نے ان پر انگلی اٹھائی وہ اللہ پر انگلی اٹھائی. کیسے انگلی اٹھائی اللہ پر؟ کیا ابلیس اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ کیا ابلیس کو استاد ملائک نہیں بنایا تھا اللہ نے؟ وہ ابلیس کون ہے؟ کیسے اس کو شیطان قرار دیا؟ کیسے اس پر لعنت کرتے ہو؟ اگر اس پر لعنت کرتے ہو کہ اللہ پر سوال نہیں اٹھتا کہ اللہ نے ایسے بیکار گناہگار کافر کو فرشتوں کا استاد بنا دیا تھا؟ کیسے بنا دیا تھا؟ وہ تو اللہ کی صحبت میں رہا تھا بہت دنوں، لاکھوں برس عبادت بھی کرتا رہا، سجدے بھی کرتا رہا. تو کیا اس پر لعنت کرنا کیا اللہ کی الوہیت پر انگلی اٹھانا نہیں ہے؟ تو کچھ لوجک کی بات کیا کرو. دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے.